إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم آج سے ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ ہماری جو عمر اللہ نے لکھی ہے اس کا 1 سال کم ہو گیا اور ہم ایک نئے سال میں داخل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کا وقت ہے۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ وقل من یجود ذلک، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں، اور 70 سال کے عدد کو بہت تھوڑے لوگ عبور کریں گے۔ تو یہ اس امت کی عمروں کا اوسط بیان ہو گیا، یعنی 60 اور 70 سال کے درمیان، جن میں سے 1 سال مزید کم ہوا اور ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔
سال کے اختتام پر یا نئے سال کے داخل ہونے پر نہ تو کوئی مخصوص دعا ثابت ہے، نہ کسی قسم کے ذکر کے کلمات ثابت ہیں، نہ کسی قسم کی مبارکبادی کے الفاظ ثابت ہیں۔ اس سال کو ہم یا اپنے اس سال کو ہم اسلامی یا قمری کیلنڈر سے منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو تاریخوں کا حساب ہے، رد و بدل ہے، وہ چاند کے ساتھ منسلک ہے۔ اس لیے یہ قمری سال کہلاتے ہیں، اور اسلامی اس لیے کہ جو ہماری تقویم، ہمارا کیلنڈر ہے، وہ مسلمانوں نے بنایا، اور اس کا اسلام کے ساتھ ایک گہرا ربط اور تعلق ہے۔ یہ تقویم بنانے والے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کی مشاورت سے اسلامی کیلنڈر ترتیب دیا، اور اس کا آغاز اس واقعے کی مناسبت سے کیا جو واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے معروف ہوا، اور اس واقعے پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام اور مسلمانوں کے روشن مستقبل کی بنیاد قائم ہوئی۔ وہ واقعہ ہجرت کا ہے، اور اس کا اشارہ قرآن نے بھی دیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی پہلے دن ہی سے، مسجد قباء ہے جو پہلے دن ہی سے تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور جس دن یہ قائم ہوئی وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، وہ اس کو اول یوم اسلامی تقویم کے اعتبار سے قرار دیا گیا۔ تو ہماری تقویم جو ہے یہ عمل کی دعوت دیتی ہے۔ جو باقی اقوام ہیں ان کی تقویم شخصیات کے ساتھ منسوب ہے، جو تاریخ ہم استعمال کرتے ہیں وہ تاریخ میلادی یا عیسوی، جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ کوئی قصہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کا ہو تو اس میں بھی یہی عیسوی تاریخی ذکر ہوتی ہے، قاف میم کے ساتھ، قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے، پیدائش سے قبل 10 سال قبل، 20 سال قبل، 50 سال قبل، 100 سال قبل فلاں واقعہ رونما ہوا۔ لیکن ہماری تقویم ایک عمل کے آغاز کی طرف اشارہ ہے۔ مسجد قباء
جس کی اساس قائم کی گئی محرم کی پہلی تاریخ کو، اور اسی اشارے کو لے کر ہماری تقویم بنائی گئی، جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اس سال کا آغاز ذوالحجہ سے ہوتا ہے۔ آغاز محرم الحرام سے اور اختتام ذوالحجہ سے۔ یہ آغاز اور اختتام بھی ایک عمل کی نشاندہی کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تقویم کا پہلا مہینہ جو ہے محرم الحرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور آخری مہینہ ذوالحجہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، جن میں 3 بالترتیب ہیں، بالتوالی تسلسل کے ساتھ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مہینہ الگ ہے رجب، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ ویسے تو پورا سال ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، مگر ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام، اور ان مہینوں کی حرمت اور تقدس کا خیال رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے گریز کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور آگے کہا کہ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کو اشہر حرم کہا گیا ہے، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں جس مہینے کی سب سے زیادہ حرمت کا ہم نے خیال کرنا ہے، احساس کرنا ہے، وہ محرم الحرام ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ نسبت شرف کی نسبت ہے، تشریفی نسبت، تشریفی۔ ہر مہینے اللہ کے ہیں، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنے آخری رسول کو عبد اللہ کہا، اللہ کا بندہ، حالانکہ سب اللہ کے بندے۔ یہ ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، مگر مسجد حرام کو خاص طور پہ بیت اللہ کہا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، حالانکہ دنیا میں بے شمار اونٹنیاں ہیں، تو یہ نسبت تشریفی کہلاتی۔ محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، تو یہ نسبت اس مہینے کے شرف اور اس کی تکریم کی نشاندہی کرتی، جس کا معنی بڑے اہتمام سے یہ مہینہ گزارنا چاہیے، اعمال صالحہ کے انجام دہی کے ساتھ، اور ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے، بدعات اور خرافات سے بچتے ہوئے۔ مگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بقول سال کے آغاز ہی سے شیطان 2 قسم کی جماعتوں سے بدترین قسم کی بدعات نکلواتا ہے، اور ان سے ان بدعات کا ارتکاب کرواتا ہے، جس کی تفصیل ہم کریں گے انشاءاللہ
تو یہ حرمت والا مہینہ جس کے تقدس کو برقرار رکھنا چاہیے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. رمضان آ جائے وہ اللہ کے شاعر میں سے، تو اس مہینے کی تکریم کے الگ الگ تقاضے ہیں. ذوالحجہ کا عشرہ اولیٰ آ جائے یا ایام حج آ جائیں، ان کی تکریم کے الگ تقاضے ہیں. تو اس طرح حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان کی حرمت اللہ کے شاعر میں سے ہے. اور ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کے شاعر کے اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر ان مہینوں کی تعظیم کرے گا اور ان کی حرمت کا خیال رکھے گا، گناہوں سے بچے گا، اور ان مہینوں کے تقدس کے پیش نظر اعمال صالحہ انجام دے گا، تو یقیناً یہ سارے عمل اس بات کا مظہر ہوں گے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں یہ. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. جو اللہ تعالیٰ کے حرمات کی تعظیم کرے تو وہ سب سے بہترین معاملہ اس کے حق میں ہے. اللہ تعالیٰ اسے سب سے بہترین عطا فرمائے گا، سب سے بہترین رکھے گا دنیا میں اور مرنے کے بعد قبر میں، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو روز قیامت اسے سب سے بہترین عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا کرم ہے، بلکہ کرم کی وسعت کہ وہ گاہے بگاہے ایسے موسم ہمیں عطا فرماتا ہے جو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے عظیم الشان اور لازوال ہوتے ہیں. تو یہ ماہ محرم جو ہے جس کی پہلی تاریخ کو اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی جو مؤسس علی التقوی ہے، تو یقیناً یہ آغاز، سال نو کا آغاز ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ نمازی بننے کی دعوت دیتا ہے. اور یہ نمازوں کا قیام اور اہتمام حقیقی تقوی ہے. پھر یہی تاریخ اسلامی ہجرت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے بڑے نقوش ثبت ہوئے، بہت سے نقوش قائم ہوئے. ایک طرف گروہ مہاجرین جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھروں کو، وطن کو، جائیداد کو، تجارتوں کو، بلکہ خونی رشتوں کو توڑ دیا. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو، باپ نے بیٹے کو، بیٹے کو باپ نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اور مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے صرف اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے. اور دوسری طرف انصار مدینہ کا عمل جنہوں نے مہاجرین کو اپنے سینوں سے لگایا، اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنی تجارتوں میں شریک کیا،
اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا، بلکہ بعض نے یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ایک کو پسند کر لو، میں تمہاری خاطر اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کرو۔ یہ ایثار کی بڑی عجیب مثال ہے۔ یہ واقعہ ہجرت، اسی لیے ہمارا جو سال ہے اسلامی وہ ہجری کہلاتا ہے۔ بار بار اس واقعے کی یاد دہانی ہوتی ہے، تاریخیں بدلتی ہیں، نئے دن چڑھتے ہیں، اور ہر دن واقعہ ہجرت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اور یہ ایک عظیم و شان فکر ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے ہماری تقویم ایک ایسے عمل پر قائم کی جو عمل غلبہ اسلام کا باعث ہوا۔ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، تعداد میں کم تھے، مگر عقیدہ اور ایمان بہت ٹھوس تھا۔ جو 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، ان میں اکثر مہاجرین ہیں، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، طلحہ، سعید، اکثر یہ مہاجرین ہیں۔ اور یہاں یقیناً ایک شخصیت کا ذکر کرنا پڑے گا جو اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے، اور پوری کائنات میں گروہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی خود بھی دعوت کا آغاز کر دیا، اور ان کی دعوت سے 5 ایسے صحابہ مسلمان ہوئے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ یعنی 10 عشرہ مبشرہ میں 5 وہ صحابہ شامل ہیں جن کا اسلام قبول کرنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش اور ان کی سعی جمیل کے مرہون منت ہے۔ تو یہ نئے سال کا آغاز یقیناً ایک تجدید عزم اور تجدید عہد کا آغاز ہے، جہاں 2 جماعتوں کا عمل اکٹھا ہوا، مہاجرین کی ہجرت اور انصار کی نصرت، اور ہجرت اور نصرت نے اقوام عالم کے دروازوں کو دستک دی، حتیٰ کہ کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑ دی۔ تو یہ جہاد کا عمل، ہجرت کا عمل لازوال عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ ہجرت ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ یہ عمل سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے، بشرطے کہ ایک انسان خالص اللہ کے لیے نکلے اور ہجرت کے بعد خالص اللہ کے نام پر قائم رہے۔ توحید پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے، اور اپنے ہجرت کے عمل کو ہر مقام پر ہمیشہ ایک اہمیت دے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ رضا کا سلسلہ قائم رہے گا تو یقیناً یہ مبارک عمل اس بندے کے لیے باعث شرف ہوگا
اور اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوگا۔ ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ دوسری قومیں ہجرت اور شہادت کے عمل کو نقصان قرار دیتی، ہم اسے کامیابی قرار دیتے۔ شہداء کے خون بہیں اور ان کی جانیں قربان ہوں، بظاہر افراد کم ہو گئے، لوگ اس کو ناکامی سمجھتے ہیں، نقصان سمجھتے ہیں، ہم اسے عظیم کامیابی سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے میرے رضا کے لیے خون بہایا، جان قربان کی، تو وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندوں نے اپنا شہر خالی کر دیا، میری خاطر ہجرت کرتے ہوئے وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار تجارت چھوڑ دی، حتیٰ کہ خونی رشتے توڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہو تو پھر فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ عمل ہمارے ہاں نقصان نہیں ہے بلکہ سراسر کامیابی۔ دیگر اقوام اس کو نقصان قرار دیتے، اتنے بندے چلے گئے، کم ہو گئے، اتنے مر گئے، کم ہو گئے، طاقت چھن گئی، طاقت کم ہو گئی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ چونکہ اللہ کی رضا پر قائم ہے اور وہ راضی ہو تو نصرت اور فتح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر ایسی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں تاریخ میں کہ ایک شخص پوری قوم پر غالب آ گیا اور پوری قوم اس ایک شخص کے عمل سے سدھر گئی اور دین اسلام میں داخل ہو گئی۔ جو اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدق کو، ان کے اخلاص کو دیکھتا ہے، ان کے عقیدے کی سچائی کو دیکھتا ہے، اور اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور مدد کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، ہمارا غلبہ، ہماری فتح، یہ نصرت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کی عطا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ان قواعد کو اختیار کرنا پڑے گا، ان اصولوں کو جن پر صحابہ کرام چلے۔ جیسے وہ شعر ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یعنی صحابہ کی نصرت کے لیے فرشتے کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے آئے۔ وہ امر اب کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم پسے ہوئے، مغلوب اور مقہور کیوں ہیں؟ ٹھکرائے ہوئے، دھتکارے ہوئے، مقروض، ایک نحوست پھیلا رہے ہیں، کیونکہ دین اسلام اور اس کے شعائر اور اس کے ضوابط پر ہماری نگاہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اور یہ سودا تعلق باللہ کے ساتھ ہے۔ جس کو ملحوظ رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت کے دروازے کھول دے گا۔ ان تمام دروازوں کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل پر توجہ دیں۔ جو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں اس کی نشاندہی کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے،
صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی وحی کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ۔ مزید اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں، جن پر خالق کائنات کا احسان ہوا، انعام ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ دنیا میں نصرت کی صورت میں اور آخرت میں جنت الفردوس کے داخلے کی صورت میں۔ دوسرے مقام پر 4 گروہوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ 4 قسم کے طبقات ہیں، 4 قسم کی جماعتیں ہیں۔ انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، صدیقین سچے لوگ، جیسے ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، جن کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے، سچے۔ آج کل بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، فلاں صادق اور امین اور فلاں صادق اور امین نہیں، مزہ کا خیز اصطلاح ہے۔ صادق کا معنی سچا اور امین کا معنی امانت دار۔ جو پاکستان کی سیاسی بساط ہے، خواہ وہ بساط حکومت ہو یا بساط حزب اختلاف ہو، کسی ایک بندے پر آپ انگلی رکھیں کہ وہ صادق اور امین ہے، کسی ایک بندے پر۔ صادق اور امین یہ اصطلاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال ہوئی کہ صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ آج یہ تعین کون کر سکتا ہے کہ فلاں صادق اور امین ہے؟ چاہے دین سے کوئی تعلق نہ ہو، فلاں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ صادق کا معنی سچا، اور سچائی کا، سچے ہونے کا پہلا مستحق جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، کہ بندہ سچا ہو اپنے رب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی توحید کے ساتھ، اس کی ربوبیت اور الوہیت کے ساتھ۔ اور یہاں ایسے لوگ صادق ہیں جنہیں قل هو اللہ احد بھی نہیں آتی۔ کیا ہماری قسمتیں ہیں اور کیا ہمارے حکام ہیں کہ سورہ اخلاص تک نہیں آتی، بار بار پڑھنے کی کوشش کی اور نہیں پڑھ سکے، حالانکہ سب سے چھوٹی اور آسان صورت ہے۔ ایسا بندہ اپنے آپ کو صادق اور امین کہے تو اسے کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ صادق سچا انسان، اس کی سچائی کا پہلا اطلاق اللہ رب العزت پر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہو، اس کی توحید کے ساتھ سچا ہو، اس کی عبادت کے ساتھ سچا ہو، اس کی الوہیت کے ساتھ سچا ہو۔ پھر اس کا دوسرا استعمال، دوسرا اطلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کی اطاعت کے ساتھ سچا ہو، ان کی محبت کے ساتھ سچا ہو، ان کی غلامی کے ساتھ سچا ہو۔ یہ معنی کسی کے اندر موجود ہے؟ تو مقام صدیقیت یہ مقام نبوت کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر کیا، نبیین، صدیقین اور پھر شہداء، جو اس کی راہ میں جانیں قربان کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے۔ کمال جانیں قربان کرنا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس کی رضا کے لیے قربان کیجیے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جانیں قربان کرتے ہیں مگر دنیا کی شہرت کے لیے، اپنی شجاعت کو مشہور کروانے کے لیے، اپنے سینوں پر بہادری کے تمغے سجانے کے لیے،
اور دنیا کا مال و دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، بعض اوقات ایک شخص قتل ہو کر گر جاتا ہے اسلامی صف اور کفار کی صف کے درمیان، صف اول میں کھڑا لڑ رہا تھا، سارا خون بہا دیا، جان بھی قربان کر دی، ہم عش کر اٹھیں گے، مگر فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے اس کی نیت دیکھو جو کہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کی نیت کا حال اللہ کو معلوم ہے، باقی اس کے گھر سے نکلنا، گھوڑے پر بیٹھنا اور مجاہدین کی صف میں داخل ہونا اور پھر اپنی جان قربان کر دینے، ڈٹ کے لڑا اور وہیں لڑتے لڑتے گر گیا، دشمن کو پشت نہیں دکھائی، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ یہ ساری باتیں قابل تحسین ہیں، مگر قابل تحسین کب ہیں؟ جب اس کی نیت اللہ کی رضا ہو اور اس کی نیت میں اخلاص ہو۔ اللہ اعلم بنیتہ، اس کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے۔ یہ شہداء کا طبقہ، اور پھر صالحین نیک لوگ وہ ہیں جن کے عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ ہو اور ان کے دل میں عمل کرتے ہوئے اور عمل کے بعد بھی پوری طرح اخلاص مرکوز ہو، وہ نیک لوگ ہیں۔ اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کی ایک بنیاد ہے، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے۔ یہ صدیقیت کا مقام ہے، شہادت کا مقام ہے اور صالحیت کا مقام ہے، یہ ایک نبی کا شرف ہے تو اللہ کی اطاعت میں ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندوں کو ان قافلوں میں شامل کرے گا اور ان کی رفاقت دے گا جو صراط مستقیم پر قائم ہے اور اس پر گامزن ہے، ایسا گامزن ہے کہ ان کی موت صراط مستقیم پر ہی آتی ہے۔ جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے دائیں بائیں نہیں ہوتے بلکہ صراط مستقیم پر قائم ہوتے ہیں، اسی راہ پر ان کی موت آتی۔ تو یقینی طور پر یہ تقویم اور نئے سال کا آغاز ہمیں تجدید عمل کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سن ہجری کیوں ہے؟ ہجرت کا عمل کیا ہے؟ اس مہینے کے ساتھ کیا کیا خصوصیتیں ہیں؟ یہ حرمت والا مہینہ جس میں مکمل اللہ کی تعظیم کرنی اور اس کے شاعر کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہے، 10 محرم یوم عاشور ہے۔ یہ عاشور عشر سے ماخوذ ہے، اس کا معنی 10۔ ہر اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، 9 تاریخ کو یوم تاسع کہا جاتا ہے، 9 سے جس کا معنی 9۔ 10 تاریخ کو عاشور کہا جاتا ہے، 10 سے جس کا معنی 10، 10واں دن۔ دیکھا کہ یہودی یوم عاشور کو روزہ رکھتے ہیں، فرمایا کہ ما ھذا الصوم، یہ کیا روزہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ، کہ آج کا دن وہ عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دی، نجات دی، اور فرعون اور اس کی آل کو غرق کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کی آزادی کا دن ہے، ہماری قوم کی آزادی کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حق رکھتے ہیں، زیادہ قریب ہیں ان کے، کیونکہ قرابت کی اساس عقیدہ ہے، توحید ہے۔
اور تم تو مشرک ہو، شرک میں ڈوبے ہوئے، شرک کی دلدل میں دھسے ہوئے، اور یہ تعلق اور اس تعلق کی قوت توحید کے ساتھ مربوط۔ موسیٰ ہمارا بھائی ہے، یہ روزہ ہم رکھیں گے، لیکن تم بھی رکھتے ہو ناپاک لوگوں، اور تمہاری مخالفت کرنا ہمارا جزو ایمان ہے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ 9 اور 10 کا روزہ مشروع ہے، اور اگر 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا، 11 کو بھی نہ رکھ سکے 10 تو ہے ہی ہے جو اصل ہے، روزہ ختم نہیں ہوا، یہ روزہ اصل ہے، ایک دن اس میں اضافہ کرو، یا 9 کو یا 11 کو اور 10 کو بھی۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں، اس مبارک فرمان میں بڑے علمی نکات بیان کی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، یہودیوں کے نبی، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام پر تمہاری بنسبت۔ تم ان کو نبی مانتے ہو لیکن وہ نام کے نبی مانتے ہو۔ نبی ماننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ نبی کی پہلی دعوت کو مانو، قولوا لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی توحید کی دعوت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی وفات سے کچھ لمحات قبل فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنتیں برسا، بلکہ قاتل کے الفاظ میں، ان کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے، قبروں پر عمارتیں بنا لی، قبروں کو پختہ کر لیا اور قبروں پر عمارتیں بنا لی۔ تمہارا توحید سے کیا تعلق؟ تو موسیٰ ہمارا بھائی ہے، ہمارا حق زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور تمہاری مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ ایک روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ تعالیٰ اسے ایک روزے کی برکت سے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ 2 روزے ہیں، 10 تاریخ کا روزہ اصل ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا یوم آزادی ہے، اور یہ ایک روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور 9 تاریخ کا روزہ ایک خبیث قوم کی مخالفت ہے جو کہ یہودی، اس مخالفت کا اجر بیان نہیں ہوا، لیکن بے تحاشا اجر ہے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے سال بھر کے گناہوں کے کفارے سے زیادہ اجر ہو، جو آپ کے دل میں اس مبغوض اور حقیر قوم کی نفرت ہو، مخالفت کا جذبہ ہو، اس قوم کے لیے بجائے خیر خواہی کہ آپ کے دل میں کونے کونے میں بدخواہی ہو، اور اس قوم کے لیے شر ہی شر ہو کہ یہ قوم بربادی کے قابل ہے۔ کوئی اس قوم کو پسند نہیں کرتا۔ قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہود کا صفایا کریں گے، اور یہ یہودی پتھروں اور درختوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کریں گے، تو پتھر بولیں گے، درخت بولیں گے تعال یا مسلم فإن ورائی یہودیا، مسلمان اس طرف آؤ، ہمارے پیچھے ایک ناپاک یہودی چھپا ہوا، اس کو قتل کرو۔ پتھر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، درخت بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، دھرتی کا بوجھ ہے یہ۔ تو وہ لوگ زیادہ قابل حقارت ہیں جو یہودیوں کے جوتے چاٹتے ہیں۔ محرم و حرام کا یہ درس ہے کہ ان کی ڈٹ کے ہر قدم پر مخالفت کی جائے۔ اگر آج طاقت نہیں ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی، تو کم از کم آپ کے دل میں، آپ کے عمل میں مخالفت کا جذبہ ہو اور مخالفت کا اظہار ہو۔ تو 9 تاریخ کا روزہ اسی شد و مت سے رکھا جائے کہ یہ روزہ یہود کی مخالفت کا روزہ ہے، اور 10 تاریخ کا روزہ بنی اسرائیل کی آزادی کی خوشی میں اس تعلق سے روزہ ہے جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ مہینہ بہت سے عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اس مہینے کی تعظیم ایک حتمی عمل ہے جس کو ہم نے پورے مہینے برقرار رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے
تاکہ ان 4 مہینوں کی حکمت کا احساس کریں۔ ذوالقعدہ سے یہ حرمت شروع ہوئی، پھر ذوالحجہ، پھر محرم، یہ 3 مہینے حرمت کے بالترتیب آئے۔ اور اگر 3 مہینے ایک انسان محنت کر لے عمل صالح کی، گناہوں سے بچنے کی، تو یہ ایک ایسی تربیت ہے جو بندے کو مستقل طور پر نیکی پر قائم رکھنے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی جو ہے وہ ایک غذا فراہم کر سکتی ہے۔ یہ 3 مہینے کا عرصہ کم نہیں ہے۔ اگر ہم نے احتیاط برت لی ہو، معصیتوں سے گریز کیا ہو، تو یہ 3 مہینے ٹریننگ کے لیے کافی ہیں۔ ایک بندہ بالکل پاک صاف ہو کر آئندہ کی زندگی اور آئندہ کا لاہے عمل تقویٰ کی بنیادوں پر قائم کر لے۔ اور اگر کوتاہیاں ہو گئیں تو توبۃ النصوح کا موقع موجود ہے۔ ابھی تو مہینے کا آغاز ہے، پورے 29-30 دن باقی ہیں۔ اگر ہم اس کی حرمت کا احساس کر لیں، گناہوں سے بچنے کی تربیت لے لیں، اعمال صالحہ کا دوام اور ثبات اختیار کر لیں، تو یقیناً یہ تربیت 1 ماہ کی تربیت زندگی بھر کے ثبات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں میں واقعی تعلق باللہ کی تڑپ ہو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کا شوق ہو، اس کے لیے اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ توفیق کے، نصرت کے اور مستقل مدد کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو بھی اس کی اطاعت کے موسم ہیں، ویسے پوری زندگی اس کی اطاعت کے موسم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کے منہج پر قائم رکھے، گناہوں سے ہماری زندگی کو بچائے۔ گناہوں کی آلودگی بہت ہی خطرناک ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اعمال صالحہ، جو بھی اعمال صالحہ کے قواعد ہیں، ان قواعد کی روشنی میں اپنانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔